الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ شہداء کی روحیں کہاں ہوں گی، اور یہ کہ شہید کسے کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی گزر چکی کہ مومنوں کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، جیسے شہداء کی روحوں کے بارے میں ہے، یہی صحیح ہے۔ اور یہ بات بھی گزری کہ کفار کی روحیں سجین میں ہوں گی۔ اسی بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ کفار کی روحیں کہاں ہوں گی۔ بعض کہتے ہیں دوزخ میں، بعض کہتے ہیں برہوت میں، بعض کہتے ہیں زمزم میں، زمین کے اندر کوئی جگہ ہے، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ لیکن شیخ ربیع حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مومنوں کی روحیں جنت میں ہوں گی اور کفار کی برزخ میں ہوں گی، جہاں انہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا۔ دوزخ سے ان کے پاس گرم ہوائیں اور برف کی سخت ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی روحیں سجین میں ہوں، اور سجین دوزخی کا ایک حصہ ہے، والعیاذ باللہ۔ یعنی سجین اور برزخ جہاں پر انہیں عذاب ہوگا، یہ دو چیزیں غالب گمان ہے، کیونکہ سجین کا لفظ قرآن کے اندر ہے، لیکن وہاں روحیں ہوں گی ایسا صاف نہیں ہے، بلکہ کفار سجین میں ہوں گے ایسا آتا ہے۔ تو روحیں کہاں ہوں گی اس کا واضح طور پر کہیں ذکر نہیں ہے۔ البتہ شہداء اور مومنوں کی روحیں جنت میں ہوں گی۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کفار کی دوزخ میں ہوں گی، یا پھر جو ہے برزخ میں انہیں جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ لیکن کسی جگہ کا ایگزیکٹ کسی جگہ کا نام لے کے بولنا، برہوت میں، زمزم میں یا سجین میں، تو نام لے کر کے کہنا جو ہے کسی جو ہے صحیح نص سے نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر ثابت نہیں، یہ سب اقوال ہیں۔ انبیاء کی روحوں کے بارے میں کہ انبیاء کی روحیں کہاں ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ مومنوں میں یہ اعلیٰ کوالٹی ہیں، تو جیسے مومنوں کی روحیں جنت میں ہوں گی تو انبیاء کی روحیں بھی جنت میں ہوں گی، کیونکہ یہ مومنوں کے سردار ہیں۔ ان کی روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں، اور رفیق اعلیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور اپنی ملاقات کے درمیان، یعنی اللہ سے ملاقات کے درمیان اختیار دیا گیا، تو آپ نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا، تو آپ نے آخرت کو جو ہے اختیار کیا۔ اور جب اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگے، ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الحیاۃ الدنیا ما شاء وبین ما عندہ فاختار ما عندہ۔ اپنے ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو چاہے اسے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے آخرت میں اسے پسند کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی چیز کو پسند کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ سمجھ چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب لوگوں نے جانا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آخری لمحے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے رفیق اعلیٰ میں، رفیق اعلیٰ میں، چنانچہ یعنی الی الرفیق الاعلیٰ، الی الرفیق الاعلیٰ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور اسی کو ترجیح دیا، اور رفیق اعلیٰ میں چلے گئے۔ یہ مقام کہاں ہے؟ رفیق اعلیٰ کو جو آپ نے پسند کیا
اسے اختیار کیا اور وہاں گئے تو یہ مقام رفیق اعلیٰ جو ہے کہاں ہے؟ نبیوں اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا یہ مقام ہے. کہتے ہیں سب کا ٹھکانہ جنت ہوگا، سب کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں، مگر ان کے جسم قبروں میں ہوتے ہیں. قیامت کے دن ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں واپس کیا جائے گا، پھر جسم و روح دونوں مل جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا. ہر ایک اپنی قبر کو پھاڑ کر نکلے گا. پھر اس کے بعد محشر کے دیگر مراحل پیش آئیں گے. مقام محمود کا مرحلہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں گے تاکہ تمام لوگوں سے محشر کا کرب و مصیبت ختم ہو. سب انبیاء سے طلب کریں گے مگر سب معذرت کر لیں گے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سب معذرت کر لیں گے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں اس کا مستحق ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور لوگوں کی پریشانیاں ہلکی ہو جائیں گی. پھر وہاں سے لوگ پل صراط پر جائیں گے. کوئی تو دوزخ میں گر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، اور لوگ مختلف طرح سے گزریں گے اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دخول جنت کی اجازت لیں گے اور سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جن مومنوں کو چاہے گا وہاں داخل کرے گا. تمام امتوں کے مقابلے میں آپ کی امت جو ہے سب سے پہلے جنت میں جائے گی. یہ کہ انبیاء کی روحیں کہاں ہیں، تو اس کا بھی وہی جواب ہے کہ جنت میں ہیں. جیسے عام مومنوں کی روحیں جنت میں ہیں تو انبیاء کی روحیں بھی جنت میں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے یہ حدیث سخت ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. برزخ اور آخرت یہ دونوں جو ہے عمل کا مرحلہ نہیں ہے. عمل کرنے کا، عمل کا جو مرحلہ ہے، عمل کی جو جگہ ہے یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے. اس کے بعد جو ہے سزا اور جزا بدلے کا ہے. تو برزخ ہی سے آدمی کو بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اپنے اعمال کا. تو عمل کا جو مقام ہے، عمل کی جو جگہ ہے وہ دنیا ہے. برزخ ہو یا آخرت، وہاں پر عمل نہیں کرنا کہ نماز پڑھنا اور کیا. ٹھیک ہے، جو مسجدوں اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اہل بدعت وغیرہ بہت ساری ضعیف روایتوں کو لے کر اس طرح سے عمل کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی دنیا بھر کی چیزیں مشہور کر رکھے ہیں، ایسا اور ویسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں، ایسا لگے گا کہ بالکل دنیاوی طرح سے رہتے ہیں قبر میں. تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے برزخ کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہاں کے بارے میں جو خبر قرآن و حدیث کے اندر دی گئی ہے، اور وہ بھی صحیح حدیثوں کے اندر اور قرآن کے اندر، تو اسی پر یقین کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ غیب کی چیز ہے، اور غیب کی چیزوں پر ہم دوسری چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے. جتنا خبر دیا گیا، جس کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، شہداء کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، عام مسلمانوں مومنوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے، منافقوں اور کفار کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے کہ ان سب کا برزخ میں کیا حال ہوتا ہے، کیا ہوگا، تو جو قرآن اور صحیح حدیث کے اندر ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جس طریقے سے دی گئی ہے، وہ اتنا صرف ہم یقین کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے. یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. ہم اس کو جو ہے دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ آخرت کا مرحلہ ہو یا برزخ کا مرحلہ ہو، وہ سب دنیا سے الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیاوی امور کو ہم آخرت پر، برزخ پر نہیں قیاس کر سکتے، اور برزخی امور کو ہم دنیاوی امور پر قیاس نہیں کر سکتے. وہ اہل بدعت ہیں، خرافاتی ہیں. اپنے جو ہے دھندا اور پیٹ کو پالنے اور چلانے کے لیے، کاروبار کے لیے اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، عوام کو ورگلاتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، ان سے کھانا مطلب رہتا ہے ان کا. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کبھی کبھی ان میں سے بھی کچھ لوگ غیرت دکھاتے ہیں اور ایسی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے، ایسا ویسا. بہرحال ان کا تو کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا، نہ ان کی بات کوئی سنتا ہے. جو ایک عام ٹرینڈ ان کے یہاں ہے وہی بدعت کو رواج دینا
اور اس پر عمل کرنا اور اسی کو پھیلانا اور اسی کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنانا، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اہل الحدیث جو ہیں یہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کہیں نہیں آیا ہے کہ بھئی یہ انبیاء کی بات کیا، یہ اپنے ولیوں اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور یہ جن کو بزرگ مان لیتے ہیں ولی مان لیتے ہیں، ہاں، جس کو بھی ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو انبیاء کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں کسی کے بارے میں نہیں ثابت ہے کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں یا فلاں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برزخ کے بارے میں جیسا کہ بتایا گیا، بہت سارے لوگ خواب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب خواب اس نے صحیح دیکھا غلط دیکھا کیا دیکھا، خواب واب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم نے فلاں خواب میں دیکھا وہ ایسا کر رہے تھے، وہ ایسا کہہ رہے تھے، ایسا حکم دے رہے تھے، وہ کیا گیا۔ خوابوں پر کوئی جو ہے حکم نہیں لگتا ہے، نہ خوابوں کی بنیاد پر کوئی کچھ کرے گا کہ کسی نے کچھ کہا تو ایسا اس کو کرنا ضروری ہے۔ خواب ہے، اور بہت سارے لوگ تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، صحیح بولا جھوٹ بولا، اور صحیح ہی دیکھا ہو کسی نے کسی کے بارے میں تو بھی جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ہاں۔ انبیاء کا خواب الگ ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شرعی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی اس کا جو ہے وہ نہیں ہے، ہاں۔ کچھ خوشخبری وغیرہ ہے یا اور کوئی چیز ہے تو دنیاوی اعتبار سے تو اپنا دیکھ لے کر لے، لیکن شرعی اعتبار سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ آدمی جو ہے کسی واجب کو بدل دے گا یا کسی چیز کو کمی بیشی کر دے گا یا کچھ کرنے کے لیے کہے یہ کر دینے دین کا حصہ بتائے ایسا کرو ایسا کرو، تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی دینی اعتبار سے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا کچھ منع کر رہا ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ شیطانی عمل ہے۔ خواب میں ایسا کوئی دینی حکم نہیں دے سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بدعتی اس طرح کی باتیں دعویٰ کرتے ہیں، کوئی مرتا ہے ان کے یہاں، تو ایسا اور ویسا، خاص طور سے جن کا تصوف میں عقیدہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں خرافاتی ذہنیت کے بہت سارے، آپ مصر کے اندر جو اخوانی صوفی ہوتے ہیں کیسے کیسے دعوے ان کے موجود ہیں، آج بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر، تو بہت ساری چیزیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب سے کوئی حکم صادر نہیں ہوتا، اور نہ اس کی بنیاد پر آدمی دینی معاملے میں کچھ اقدام کرے گا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ معراج کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ہوا تھا یا صرف روح کے ساتھ؟ یعنی اللہ کے رسول جو گئے تھے تو یہ صرف روحانی تھا؟ روحانی، دیکھیے روحانی اگر ہوتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، روحانی ہوتا تو خواب ہے، تو خواب اگر ہوتا تو اس کی کیا اہمیت ہوتی؟ تو کفار مکہ کو اتنا تعجب ہی نہیں ہوتا، خواب میں آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلا آتا ہے دیکھ لیتا ہے۔ یہ جسمانی تھا، روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے، صحیح بات یہی ہے کہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، تبھی وہ ایک نشانی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف روح کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت عائشہ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کی طرف بھی اسی قول کی نسبت کی جاتی ہے، مگر یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی کی طرف بھی یہ قول ثابت نہیں ہے، کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے۔ بعض اہل بدعت کہتے ہیں صحابہ نے عقائد کے سلسلے میں اختلاف کیا، اور اس سے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے، حضرت عائشہ نے، حضرت معاویہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے معراج جو ہوا تھا وہ روحانی تھا۔ تو اصل میں کیا ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ صحابہ کے درمیان اصول میں عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے کچھ اختلافات کو بیان کر کے غلط طور پر منقول ہے، اسی کو بنیاد بنا کے کہیں گے دیکھو عقائد میں صحابہ، اصول میں صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا اپنی نگاہوں سے، تو اپنے رب سے دیکھا، اپنے رب کو دیکھا تھا، تو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا اپنے رب کو۔ حالانکہ جو ہے صحیح بات یہی ہے اہل سنت والجماعت میں کہ نہیں دیکھا تھا، تو کیا اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ یہ صحابہ سے ثابت ہے، تو لوگ منسوب کرتے ہیں ابن عباس کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے یہ منسوب کر کے کہیں گے دیکھو عقیدے میں ان کے یہاں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو دیکھنے کا مسئلہ ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے حدیث میں جب صاف صاف، بلکہ ابن عباس ہی کی روایت آتی ہے صحیح حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، وہ تو نور ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک میں تو نفی ہے حضرت عائشہ کی اس میں کہ اگر کوئی ایسا کہے تو سمجھو کہ وہ بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، تو اس طرح وضاحت کے ساتھ اور وہ بھی صحیح روایتوں کے اندر، تو اسے کون کہہ سکتا ہے صحابہ میں؟ تو اس طرح کی بات اگر آتی ہے خاص طور سے عقائد و رسول کو لے کر کے صحابہ کے درمیان اختلاف دکھایا جائے، تو آپ جو ہے پہلی فرصت میں اس کو صحیح نہ مانیں، آپ دیکھیں گے اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جھوٹی نسبت ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ کہ جو معراج ہوا تھا وہ کیا تھا؟ روحانی تھا، مطلب جسم کے ساتھ اللہ کے رسول نہیں گئے تھے، تو ظاہر سی بات یہ جھوٹی روایت ہے۔ یہ اس میں جو ہے سند میں بھی بحث کیا گیا کیسے کیسے اس میں کتنے مشہور راوی ہیں اور کیا کیا علت پائی جاتی ہے، اس پر ہم نہیں جائیں گے اس میں تفصیل میں، لیکن یہ کہ یہ جو روایت بتائی جاتی ہے اور یہ جو نسبت کی جاتی ہے حضرت عائشہ کی طرف اور حضرت معاویہ کی طرف، وہ دو صحابہ یہاں پہ آ گئے کہ ان کا یہ قول ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے روحانی طور پر آپ کا معراج ہوا تھا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ اب تو قائل ہیں اس بات کے، وہ جسمانی طور پر خاص طور سے جو عقل پرست ہیں جن کی بدھی میں یہ بات نہیں گھسنے والی کہ ارے کیسے جسمانی طور پر جا سکتے ہیں ایسا اور ویسا، تو بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہاں معراج ہوا تھا لیکن وہ جسمانی نہیں تھا، وہ روحانی تھا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ یہ کیا تھا؟ جسمانی تھا، اور اسی لیے کافروں کو کیا ہوا؟ تعجب ہوا، ورنہ انہیں تعجب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوڑے دوڑے حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ دیکھو بھائی تو تمہارا ساتھی بول رہا ہے کہ وہ راتوں رات کہاں کہاں سے ہو کے چلا آیا بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمان گھوم کے آ گیا سیر کر کے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم ان کو پھنسا دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کے رسول ایسا کہہ رہے ہیں تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، حضرت جبریل تو ڈیلی آتے ہیں اور خبر دیتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں، اللہ کے پاس ہی سے آتے ہیں ساتوں آسمان سے، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ حضرت جبریل آئے تھے اللہ کے پاس سے اور یہ کہہ کے گئے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آج اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ خود گئے تھے، تو اس میں کون سی تعجب کی بات؟ تو دیکھیے حضرت جبریل کا انہوں نے حوالہ دیا، حضرت جبریل بھی اپنے جسم اور روح کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، ساتوں آسمان سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر ویسا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی تعجب کی بات نہیں ہے، سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ بیچارے جو ہے منہ لٹکا کے رہ گئے، ابو جہل وغیرہ، یار ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ بھی کچھ جھوٹ انکار کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا، لیکن یہ تو پہلی فرصت میں کہہ رہا صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول وہ سارے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو یہ یقین ہوگا کہ یہ کیا تھا؟ جسمانی ہی تھا، تبھی ان لوگوں کو تعجب ہوا۔ بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا جو معراج تھا یہ روحانی جسمانی دونوں تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ عقائد کے باب میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بعد میں جو باطل فرقے پیدا ہوئے، خوارج، قدریہ، رافضیہ، جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے عقائد کے بارے میں، ورنہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے درمیان یا جو ان کی پیروی کرنے والے تابعین کہلائے جاتے ہیں یا تبع تابعین کہلائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ائمہ اور محدثین میں بھی، یہ بھی سن لیں آپ، جو ائمہ معروف ائمہ پائے جاتے ہیں اور محدثین جو ہیں بڑے بڑے، یہ ان سب کے یہاں عقائد میں کہیں کسی کے یہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔
اس کے بعد یہ سوال کر رہے ہیں اور اس کا تھوڑا تفصیل سے جواب دے رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی کھلی نگاہ سے دیکھا؟ تو یہ بات جیسے کہ گزر چکی کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر ایک بڑا بہتان باندھا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ جو ہے رسول اللہ نے ہم کو کھڑے ہو کر 5 باتیں سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، اللہ رب العالمین یہ جو ہے جھکاتا ہے ترازو کو اور اونچا کرتا ہے۔ یرفعہ ویرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اٹھایا جاتا ہے۔ حجابہ النور، اس کا پردہ جو ہے نور ہے۔ اور ایک روایت میں النار لو کشفہ لاحرق سبحات وجہہ ما انتہى الیہ بصرہ من خلقہ، پردہ اس کا آگ ہے اور اگر وہ کھول دے اس پردے کو، البتہ اس کے منہ کی شعاعیں جلائیں مخلوق کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے دنیا میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، البتہ ایسا کرو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب ان کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اپنی تجلی کو ظاہر کیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ہوں۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکتا، البتہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن راجع یہاں یہی ہے کہ آپ نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان تمام دلیلوں کی روشنی میں جو گزری، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور مومنین دیکھیں گے، جیسا کہ قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ متواتر حدیثیں مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اس میں بہت ہی تفصیل ہے اور یہ بات گزر چکی ہے، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اور بھی دوسری باتیں ہیں، اگلے درس کے اندر ان ساری تفاصیل کو پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔